گھر کی فضا کو بنانا تاکہ ہر بہن، ہر بچے، ہر گھر میں پلنے والے ایک ایک پر اس کا اثر ہو. دین کا ماحول ہے تو دین کا اثر ہوگا گھر میں رہنے والے عورتوں، بچوں اور بہنوں، بھائیوں پر. گھر میں دین نہیں ہے تو میرے دوست بزرگوں، بے دینی کے جتنے سوراخ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کا اثر بچوں پر ہوگا. اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے گھر میں ماحول لانا ہے. بچپنا دین کے ماحول میں گزرتا ہے تو پھر آگے وہی اس کی زندگی میں دین زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ماحول جو تبلیغ والے کہتے ہیں، یہ ماحول کیا ہے؟ ماحول دو باتوں کا نام ہے. جہاں ہمارا وقت گزرتا ہے وہ جگہ ہمارا ماحول ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت لگتا ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہے. گھر میں ہمارا وقت گزرتا ہے تو گھر ہمارا ماحول ہے. بازار میں ہمارا وقت گزرتا ہے تو بازار کا ماحول ہے. دفتر میں ہمارا وقت گزرتا ہے تو دفتر ہمارا ماحول ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ ہمارا ماحول ہے. حدیث میں آتا ہے ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے اس کے دوست ہوں گے ان کا جو ذہن ہوگا، ان کے اندر جو دینداری ہوگی یا بے دینی ہوگی، جو بھی ان کے اندر ہوگا اس کا اثر اس کے ساتھ رہنے والوں پر ہوگا. اس لیے ہمارا دوسرا ماحول گھر کے بعد ہمارے باہر کا ماحول ہے. ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارتوں میں، یا ہمارے دفتروں میں، یا ہمارے کاشتکاریوں میں، یا ہماری فیکٹریوں میں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہ ہمارا ماحول ہے. اس ماحول میں دین لانے کے لیے کہتے ہیں کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کی پابندی کرو گے اور ذریعہ مسجد کو بناؤ گے تو مسجد کے ذریعے سے وہ ماحول ملنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارا جتنا مجمع یہ آیا ہے اپنے اپنی مسجدوں میں کام کرنے والا مجمع ہے. اپنے اپنی مسجدوں میں ماحول بنانے والا مجمع ہے. اپنی بستیوں میں، اپنے محلے میں جو بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کرنے والا مجمع محنت کرتے ہوئے آیا ہے. ایک گھر کا ماحول ہے، دوسرے باہر کا ماحول ہے. گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم اگر شروع ہوگی تو گھر میں فضا بنے گی، گھر میں دین کا ماحول آئے گا. دین پر چلنا ہر ایک کے لیے اللہ پاک آسان کر دیں گے. اور باہر کے ماحول کے لیے اس میں بھی کہتے ہیں کہ مسجد کو بنیاد بنا کر مسجد سے ان اعمال کو شروع کرو جن اعمال کا ماحول ہمیں باہر ہم دینا چاہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسجد والا بنایا تھا. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہر جگہ والی بن گئی، اگر نہیں بنی تو یہ مسجد والی نہیں بنی. امت بازار والی بن گئی، امت پارکوں والی بن گئی، امت ہوٹلوں والی بن گئی، امت ہوائی اڈے والوں والی بن گئی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں والی امت بن گئی. اگر نہیں بنی تو مسجد والی نہیں بنی. حالانکہ ایمان والے کے لیے بننے کی جگہ وہ مسجد تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنیاد بنا کر وہاں سے محنت شروع فرمائی. جو ایمان لاتا تھا اس کو مسجد میں لاتے تھے. یہاں تک کہ جو قیدی جنگوں میں قید ہوتے تھے ان قیدیوں کو بھی، غیر ہوتے تھے ان کو بھی لاتے تھے، مسجد ہی میں لاتے تھے.
مسجد میں ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جس کی برکت سے غیر بھی آتے تھے تو متاثر ہو کر ان کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا تھا. جنگ سے ایک آدمی کو قید کر کے لایا گیا، بڑا متشدد تھا، بہت سخت تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ جنگ میں ان کو قید کر کے لائے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. ضرورت کے لیے اس کو کھول دیا جاتا، وہ اپنی ضرورت پورا کرتا، پھر اس کے بعد لا کر اس کو باندھ دیا جاتا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرنے کے بعد پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا جو کل تھا وہی ہے. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، پھر تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا. کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا جو کل کا ارادہ ہے وہی آج کا ارادہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو. قیدی تھا، ستون سے باندھ رکھا تھا، سارے اعمال اس نے 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے دیکھے مسجد نبوی میں جو کچھ ہو رہا ہے. کبھی عبادت ہو رہی ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، کبھی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی خدمت ہو رہی ہے، آنے والوں کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ سب دیکھ رہا ہے. یہ سب اعمال یہ دعوت کے اعمال ہیں، بلکہ نبوت کے اعمال ہیں، بلکہ ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں یہ ہدایت والے اعمال ہیں. دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، یہ سب ہدایت والے اعمال ہیں. جب ان اعمال کو اس نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کھول دو. وہ گیا اور مسجد کے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے پھر واپس آیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. صحابہ نے پوچھا 3 دن سے تو یہاں تم بندے ہوئے تھے، اس وقت میں حضور نے آپ کا ارادہ معلوم کیا تو آپ نے وہی کہا جو کل کا ارادہ ہے وہی آج بھی ہے، پھر کیسے باہر جا کر پھر واپس آ کر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے، حضور کو اپنا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے آمادہ کیا تمہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں قیدی کی حالت میں ایمان قبول کروں، مجھے باندھ دیا گیا ہے، مجھے زبردستی ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، میں ایمان لا رہا ہوں. اس کا موقع نہ ملے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دین زبردستی کا دین نہیں ہے، یہ دین خوشی کا دین ہے. وہ کہنے لگا میں اس انتظار میں تھا کب مجھے آزاد کیا جائے، ورنہ پہلے ہی دن تمہارے اعمال کی برکت سے میرے دل میں ایمان آ چکا تھا. میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے کب آزاد کیا جائے، میں ایمان لاؤں اور دین قبول کروں تو آزادی کے ساتھ دین قبول کروں. غیر بھی آتے تھے تو مسجد کے ماحول سے وہ متاثر ہو کر وہ ایمان گھر کر جاتا تھا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس کے بزرگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو اللہ پاک نور سے منور فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ماحول میں دہریہ بھی آ جائے تو وہ ایمان لے کر کے جائے. مسجد میں اتنا بڑا مجمع نہیں آ سکتا، اس لیے باہر ہم جوڑتے ہیں، باہر جوڑ کر یہی اعمال کرتے ہیں. کبھی دعوت دی جا رہی ہے، کبھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کبھی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کھانے کے زون میں جا کر خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے کہ
کہ یہی لوگ اندر آئیں. ہمارے پاس تو دروازہ ہی نہیں ہے، کھلا میدان ہے، جو چاہے آؤ. ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ گویا نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. دن کیسا گزرے، رات کیسی گزرے. ایک بزرگ وہ اجتماع میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر 3 دن کے بعد جب دعا ہوگی اس وقت میں فرمانے لگے، دن میں مدرسہ دیکھا اور رات میں خانقاہ بنا ہوا دیکھا میں نے اجتماع کو. تعلیم کے حلقوں میں سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، یہ دیکھا گویا مدرسے کا بدل ہے. رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر ایک ایک آدمی رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. یہ رات کا ماحول میں نے خانقاہ کی طرح دیکھا. دن میں مدرسہ ہے، رات میں خانقاہ ہے. ہر مسجد میں یہ ماحول زندہ ہو جائے، ہر مسجد میں یہ اعمال زندہ ہو جائے جس کے ذریعے سے ہر آنے والا وہ اس ماحول سے متاثر ہو کر اپنی زندگی بدلے. باہر یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، مسجد کو بنیاد بنا کر بنایا جا رہا ہے. مسلمان کے لیے مسجد بننے کی جگہ، مسلمان کے لیے مسجد وہ نماز کے عنوان پر گشت کر کے ساتھیوں کو جو لایا جاتا ہے وہ اسی لیے لایا جاتا ہے کہ یہاں بننے کی جگہ ہے. گشت کر کے ملاقاتیں کر کے جو لاتے ہیں وہ اپنے گھر کو لے جاتے ہیں یا اپنے کارخانے کو لے جاتے ہیں یا اپنی زمین اور باغات کی طرف لے جاتے ہیں. نہیں، وہ تو مسجد کی طرف لاتے ہیں، نماز کے عنوان پر لاتے ہیں. ہمارے بس میں تو اتنا ہے کہ ایک ایک مسلمان کی خوشامد کریں اور ایک ایک مسلمان کی منت و سماجت کریں، ایک ایک مسلمان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر سمجھا بجھا کر اس کو مسجد کی طرف لائیں. عمومی گشت میں جائیں تو نقد لانے کی کوشش کرتے ہیں اور خصوصی گشت میں جائیں تو وہاں ان کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں اور انفرادی دعوت دے کر جو کام محلے میں ہو رہا ہے اور مسجد میں ہو رہا ہے اس کو سمجھاتے ہیں. دونوں سمجھا کر وہ لاتے ہیں مسجد کو. مسجد میں جو اعمال ہیں ان اعمال کے ذریعے سے پہلا عمل نماز والا ہے. مسجد میں پہلا عمل کیا ہے؟ وہ نماز والا عمل ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج مسلمان میں کون سی ایسی برائی ہے جو موجود نہیں ہے؟ ہر برائی مسلمان کے اندر موجود ہے. کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمان میں موجود نہیں ہے؟ لیکن ہر برائی کو مسلمان کے اندر سے دور کرنا یہ مشکل بھی ہے اور اس میں دیر بھی لگے گی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمان میں موجود نہیں ہے؟ ہر برائی کا دور کرنا مسلمان کے اندر سے مشکل بھی ہے، یہ دیر طلب بھی ہے. لیکن ہر مسلمان کی خوشامد کر کے، منت و سماجت کر کے، سمجھا بجھا کر اس کو اللہ کے گھر لانا یہ آسان بھی ہے اور اس میں دیر بھی نہیں لگے گی. جب مسجد کو لا کر اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، نماز میں کھڑا کر دیں گے، تو پھر نماز کی یہ تاثیر بتائی اللہ پاک نے اپنا قرآن پاک کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام فحش باتوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے، انہیں برائیوں سے روکتی ہے. یہ نماز کی تاثیر ہے. ایک شخص آئے حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب اس کی نماز اس کے اس عمل سے روک دے گی.
نماز میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ برائیوں سے آدمی توبہ کر لیتا ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ہر مسلمان کی منت و سماجت کر کے خوشامد کر کے سمجھا بجھا کر اس کو مسجد میں لانا آسان بھی ہے, اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی. تو ہمارا کام تو بس اتنا ہے, آگے اللہ اپنے قدرت سے اس کی زندگی بدل دے نماز کی برکت سے. اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو گشتوں میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں, ملاقاتوں میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کی طرف دعوت دیتے ہیں, مسجد میں آنے کے لیے کہتے ہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر نماز پڑھاتے ہیں. ہمارے بس میں تو اتنا ہے, آگے اللہ پاک اس کی زندگی بدلنا اور اس کی برائیوں کو دور کرنا, یہ نماز کی صفت پر منحصر ہے. یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ ماحول اگر بنے گا, بڑے فرماتے ہیں کہ ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا ہے اور ہر مسلمان کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا ہے. مسجد میں جو اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کے ساتھ مسلمان کا اگر جوڑ پیدا ہو جائے گا تو اللہ پاک غیب سے مسلمان کی تربیت کر دیں گے, اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے. نماز کی برکت سے اس کی زندگی درست ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی, جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی بگڑ گئی. کیا ہے نماز میں؟ اپنی مرضی سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا. نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ حرام کر دینے والی تکبیر ہے. جو کچھ نماز کے باہر حلال تھا اب وہ نماز میں کیا ہو گیا؟ نماز میں کیا ہو گیا؟ وہ سب حرام ہو گیا. سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب نماز میں داخل ہو گئے, سلام کر سکتے ہیں یا کسی کا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ جو نماز کے باہر حلال تھا اب نماز میں وہ حرام ہو گیا. یہ بات اللہ پاک سکھاتے ہیں. تمہاری اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے, اللہ کے حکم کے پابند تم ہو گئے ہو. دیکھو وہاں جہاں دیکھنے کا حکم ہے, بولو وہ جو بولنے کا حکم ہے, سنو وہ جو سننے کا حکم ہے. حرکتیں ایسی کرو جو حرکتیں حضور نے کر کے بتائی نماز میں, پھر جا کے وہ نماز بنے گی, ورنہ کھیل بن جائے گا. آنکھ تمہاری ضرور ہے لیکن تم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے. زبان تمہاری ضرور ہے, تم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. دماغ تمہارا ضرور ہے, تم اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے. آدمی نماز میں داخل ہو گیا تو اب پابند ہو گیا. کیسے پابند ہو گیا؟ دیکھنے کے اعتبار سے پابند ہو گیا, بولنے کے اعتبار سے پابند ہو گیا, چلنے کے اعتبار سے پابند ہو گیا, سننے کے اعتبار سے پابند ہو گیا, یہاں تک کہ سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی پابند ہو گیا. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتے. اسی لیے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کیفیت کے ساتھ نماز ہو. اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کوئی اور دھیان اس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیفیت اعلیٰ درجے کی ہے. دو ہی درجے بتائے نماز کے, عبادت کے دو ہی درجے بتائے. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو. اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایک آدمی چوری کر رہا ہوتا ہے, چوری کے عمل میں مشغول ہے, تو 10-11 سال کا اگر لڑکا اس کو دیکھ لے, اس چور کو چوری کرتے ہوئے اگر دیکھ لے تو چوری کرے گا وہ؟ جی چوری کرے گا وہ؟
اس لڑکے نے دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں یہ کس کو جا کے کہے گا، کس کو بلا کے لائے گا، پتہ نہیں میری چوری پکڑی جائے گی اور میں پکڑا جاؤں گا، پتہ نہیں میری پٹائی نہیں ہوگی، میرا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ جب ایک بچے کے دیکھنے کے عمل سے چور اپنی چوری سے رک سکتا ہے، تو میرے دوست بزرگوں، ہم اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز میں اللہ کا دھیان آ گیا تو نماز کے باہر آدمی کوئی برائی کر سکتا ہے، کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی نماز میں، نماز کے باہر بھی یہ کیفیت باقی رہی تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اس کیفیت کے ساتھ اگر نماز کے باہر اسے یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو پھر کوئی گناہ کوئی برائی اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ یہ برکت ہے اپنی زندگی کے صحیح کرنے کے نماز کے ذریعے سے۔ دیکھنا صحیح ہو جائے، سننا صحیح ہو جائے، بولنا صحیح ہو جائے، ہاتھ پیر کا استعمال صحیح ہو جائے، یہاں تک کہ دل دماغ کا رخ بھی صحیح ہو جائے۔ یہ گویا ایک ٹریننگ ہے مسلمان کو نماز میں اللہ کے گھر بلا کر، اللہ پاک روزانہ 5 مرتبہ بلا کر یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، نہ دیکھنا تمہاری مرضی سے ہے، نہ سننا تمہاری مرضی سے ہے، نہ بولنا تمہاری مرضی سے ہے، نہ چلنا تمہاری مرضی سے ہے، نہ سوچنا تمہاری مرضی سے ہے۔ جس طرح 2 رکعت 4 رکعت کی نماز میں آدمی جسم کے ہر عضو کو پابند بنا دیتا ہے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، اس طرح نماز کے باہر والی زندگی میں بھی اس کی پابندی آ جائے، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ تو پہلا کام مسجد میں بلا کر وہ نماز ادا کرا، پھر نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے، پھر ملاقاتوں کی ترتیب بنتی ہے۔ ایسی ترتیب بناؤ کہ ہمارے محلے کا کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی مسلمان بھائی نہ چھوٹے، ہر ایک کو، ہر گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑو اور ہر مسلمان کو اللہ کے گھر کے اعمال سے جوڑو۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ جو کچھ خیر مسجد میں اترے گی وہ خیر گھروں تک پہنچے گی۔ جس طرح الیکٹرک ڈپارٹمنٹ والے پاور ہاؤس سے کنیکشن کرا دیتے ہیں گھر کا، اس طرح مسلمان کے لیے مسجد پاور ہاؤس کا کام دیتی ہے۔ کرنٹ پیدا ہوتا ہے کہیں دور، پاور ہاؤس کہیں دور ہے، وہاں سے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ والے کھمبے گاڑ کے وائرنگ کر کے گھر تک وہ کرنٹ پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی پہنچاتے نہیں پہنچاتے؟ گھر تک کرنٹ پہنچ گیا، میٹر لگ گیا اور وہاں سے کرنٹ گھر کے اندر داخل ہو گیا تو آپ سوئچ آن کرو لائٹ آن ہوتا ہے، سوئچ آن کرو فین آن ہو جاتا ہے، سوئچ آن کرو فریج چلنے لگتا ہے، سوئچ آن کرو گیزر چلنے لگتا ہے، سوئچ آن کرو سٹو جلنے لگتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کنیکشن ہو گیا۔ کہاں سے کنیکشن ہو گیا؟ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو گیا، اور پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو گیا تو پاور ہاؤس کا کرنٹ پہنچنے کی برکت سے ساری ضرورتیں گھر کی پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ روزانہ گشتیں کرنے والے، روزانہ ملاقاتیں کرنے والے، یہ مسجد سے نکل کر گھر گھر جا کر یہ گویا مسجد کے پاور ہاؤس سے مسلمان کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور گھر کو کنیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے گھر سے۔ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو گیا، مسجد سے کنیکشن ہو گیا، تو جو خیر مسجد میں اترے گی وہ خیر گھروں تک بھی پہنچے گی اور وہ خیر گھر کے رہنے والے ہر فرد تک اللہ پہنچا دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں خیر ہے، گھروں میں برکتیں ہیں، کیوں بھائی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں
نمازیں پڑھی جاتی ہوں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اور جس گھر میں دعائیں مانگی جا رہی ہوں، جس گھر میں سنت والی زندگی ہو، جو گھر اعمال سے آباد ہو اور ایمانی اعمال سے جو گھر آباد ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ وہ نور جو فرشتے دیکھتے ہیں، آسمان والے جو دیکھتے ہیں، وہ گھر کی کون سی روشنی ہے؟ ہمارے گھر فرنیچر ہے اس کی روشنی ہے، یا ہمارے گھر جویلری ہے اس کی روشنی ہے، یا ہمارے گھر قالین ہے اور پردے ہیں اور کراکری ہے اس کی روشنی ہے؟ نہیں، وہ اعمال کی روشنی ہے۔ جو اعمال گھروں میں ہو رہے ہیں اس کی روشنی آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں۔ جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اس طرح ان گھروں کو آسمان کے رہنے والے فرشتے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ اعمال کیا ہے؟ یہ نور ہے، فرشتے نور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب گھر میں کوئی عمل ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ خیر جو گھر میں وجود میں آتا ہے اس کی برکت سے فرشتے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے، تمہارے لیے اس گھر میں کھانا بھی ہے۔ تو فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ چکن مٹن نا جی، فرشتوں کا کھانا یہ اعمال ہیں۔ فرشتے آئے تو گھر میں نور آیا، فرشتے گئے تو گھر سے روشنی چلی گئی۔ اگر گھر میں یہ اعمال نہیں ہوتے تو فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو جی، اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور تمہارا کھانا بھی نہیں۔ فرشتے گئے تو کیا گیا جی؟ فرشتے گئے تو نور گیا، نور گیا تو کیا آیا؟ روشنی گئی تو کیا آیا؟ اندھیرا آیا، ظلمتیں آئیں۔ بڑے فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں بڑے مرلک پھر دیں گے۔ کیا کرنا حضرت؟ گھر میں پریشانیاں، مصیبتاں، دلندر آگے حضرت، نحوستہ گھس گئی حضرت گھر میں۔ انہوں گھس گئی سے کی یا تمہیں گھسا نہیں سو؟ کیا ان کو ٹانگا ہی گھسنے کے واسطے؟ اعمال سے خالی کر دیا گھروں کو تو گھروں میں نحوستیں داخل ہو گئی، بے دینی داخل ہو گئی، اندھیرا داخل ہو گیا، تو اب سب کو بولنے پھرتے ہیں کیا کرنا حضرت؟ گھر میں یہ حال ہو گیا۔ اس کے لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم شروع کرو، ماحول بدلے گا، فضا بدلے گی، خیر وجود میں آئے گا، فرشتے آئیں گے تو رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ اسی طرح مسجدوں میں یہ اعمال شروع کرو، یہ مسجد کی خیر تمہارے گھروں تک پہنچے گی۔ یہ گویا پاور ہاؤس ہے ایمان والے کے لیے مسجد، اور یہاں سے جو عمل لے جائے گا وہ اپنے گھر کی طرف لے جائے گا، تو گویا گھر کا کنیکشن مسجد سے ہو جائے گا۔ پاور ہاؤس سے جس طرح کنیکشن گھر کو ہو جاتا ہے تو گھر کی ہر چیز پوری ہوتی ہے، گھر کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، اس طرح پاور ہاؤس سے ہمارا کنیکشن مسجد سے ہمارے گھر کا اور گھر کے مردوں کا ہو جائے تو انشاءاللہ مسجد میں جو خیر آئے گی وہ خیر ہمارے گھروں تک پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول پیدا کیا تھا مدینہ منورہ میں، ہر ایک کو مسجد کے ساتھ جوڑا تھا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی بیوہ کی بیوگی کا پتہ مسجد سے چلتا تھا، کسی ضرورت مند کا اس کی ضرورت کا پتہ مسجد سے چلتا تھا۔ جو کچھ لوگوں میں ضرورتیں پیش آتی تھیں، جو احوال ہوتے تھے،
اس کا پتہ مسجد سے چلتا تھا. چونکہ ہر مسلمان مسجد سے جڑا ہوا تھا، نماز کے عنوان پر آتے تھے اور جو اعمال ہوتے تھے ان اعمال میں اپنے کو مشغول کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے تھے تو اپنی ضرورت پوری کر کے سیدھے مسجد میں آتے تھے. یہ ماحول اپنے مسجدوں میں قائم کرنا ہے اور اپنے محلوں میں قائم کرنا ہے. گشتوں کے ذریعے سے محلے کے ہر مسلمان کو مسجد میں لانے کی کوشش ہو اور 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے اطراف کے بستیوں میں وہاں محنت کر کے وہاں یہ ماحول ہر بستی میں ہر مسجد میں زندہ ہو جائے. اس کی کوشش ہمیں 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے کرنا ہے اور چلے 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکال کر وہاں اس بات کی محنت کرنا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے. میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، ماحول دیندار ہوتا ہے تو دین پر چلنا ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے. جیسے رمضان، ابھی 3 مہینے پہلے رمضان گیا تو رمضان میں کیسا ماحول تھا؟ نمازوں کا ماحول، روزوں کا ماحول. اس کی برکت سے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رہنے والا بھی روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایسا ماحول ہے، نمازیوں کا ماحول ہے اور روزے داروں کا ماحول ہے، تو جو بے نمازی ہے وہ بھی نماز کی طرف آ جاتا ہے، جو بے روزگار ہے وہ بھی روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، ہم گشتیں کر کے، ہم محنت کر کے اتنے لوگوں کو اللہ کے گھر نہیں لا سکتے جتنا اللہ کی رحمت کے ایک جھونکے سے اللہ پاک اپنے بندوں سے اپنے گھروں کو آباد کر دیتے. کیوں بھائی آباد ہوتے نہیں ہوتے؟ مسجدیں بھری ہو جاتی. بعض مسجدوں میں 2 جماعتیں بنانی پڑتی، بعض مسجدوں میں 2 مرتبہ جماعت بنانی پڑتی. کیا ہوا؟ ایسا ماحول قائم ہوا، اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدیں بھری ہو گئی. ایسا ماحول سال بھر ہمارا ہو جائے کہ کوئی مسلمان مسجد سے کٹا ہوا نہ رہے، کوئی بہن وہ دین سے کٹی ہوئی نہ رہے، دین کی محنت سے دور نہ رہے. اس کے لیے ایک محنت اللہ پاک نے جو دی ہے، وہ محنت کے کرنے والا یہ مجمع ہے جو کرتے ہوئے آیا ہے مجمع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول مسجد نبوی کا بنایا تھا اور مدینے کا جو ماحول بنایا تھا، وہ ماحول میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں ملتا تھا. اس ماحول کی برکت سے منافقین بھی جماعت کی نماز کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے.